اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام علیکم ناظرین کرام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ ہر ایک کو معلوم ہے اور برابر ذکر ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے دیگر امتوں پہ کیا گیا تھا، تاکہ تم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ سکو، یعنی شاید کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ تو فلسفہ جو ہے روزے کا یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، اول چیز یہ ہے کہ روزے کے سلسلے سے مثلا جو ہے اکثر ہمارے بچوں کے ذہن میں ہے اور زیادہ تر سوال کرتے رہتے ہیں کہ بال بنوانا یا ناخن تراشنا تو یہ کیا ہے؟ اس سے کوئی حرج نہیں ہے روزے کی حالت میں، اس سے جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ یا مثلا جو ہے پھر ذکر کر دے کہ اکثر جو ہے جو ہمارے مومنین یا ہمارے بچے یا دوست اکثر سوال کرتے رہتے ہیں کہ انجیکشن لگوانا، تو اکثر جو ہے ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال سوال ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے بعض لوگوں نے نہ سنا ہو، تو اس لیے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اس سے وہ اگرچہ گلوکوز میں اضافہ کرنے کے لیے ہو یا طاقت کے لیے ہو، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آنکھ اور کان میں بھی دوا ڈالنے سے باطل نہیں ہوگا، ناک میں معلوم ہے حلق تک نہیں جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے نا۔ معلوم ہے کہ ناک میں دوا ڈالیں گے تو حلق تک جائے گا تو پھر یہ جائز نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال کچھ احکامی مسائل نماز کے سلسلے سے ذکر کر دیں کہ دیکھیں بعض چیزیں جو ہے مستحب ہے، جیسے انسان کھڑا ہے قیام کے لیے تو دونوں پاؤں پہ وزن ہو، یہ مستحب ہے۔ اگر ایک پاؤں پہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دونوں پاؤں زمین پہ ہونا یہ واجب ہے، یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ جب کھڑا ہو نماز کے لیے دونوں پاؤں زمین پہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نگاہ جو ہے وہ سجدہ گاہ کی جگہ پہ مذکور ہو، نظر ہو اس کی، کھڑا ہو تو۔ رکوع میں مستحب ہے کہ گھٹنے کو پیچھے کی طرف ڈھکیلے، پیٹھ کو ہموار رکھے، برابر رکھے، گردن کو کھینچ کر پیٹھ کے ہموار، اور نگاہ دونوں پاؤں کے درمیان ہو، اور انگلی کا سرا جو ہے نا گھٹنے پہ ہو، یہ جو ہے گھٹنے پہ ہو۔ اگر مثلا جو ہے اس کا سرا گھٹنے پہ نہیں ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے تشہد پڑھتے وقت نگاہ دامن پہ ہو، کھڑا ہو تو مستحب ہے کہ دونوں ہاتھ اس کے ران پہ ہو، رانوں پہ دونوں ہاتھ جو ہے اس کے ران پہ ہو۔ تو بہرحال جب انسان رکوع انجام دے رہا ہے اور جب سیدھا کھڑا ہو جائے، جب اس کا بدن سکون حاصل کر لے، تب اسے چاہیے کہ وہ سجدے میں جائے، یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے،
کھڑا ہو گیا، بدن سکون حاصل کر لیا، اب سجدے میں جائے۔ اب اگر جو ہے عمدن ایسا کر رہا کہ یعنی سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے اور بدن کو سکون حاصل کرنے سے پہلے وہ عمدن جان بوجھ کر رکوع سے اٹھے اور فوراً جو ہے یعنی جان بوجھ کر نہ سیدھا کھڑا ہونا، بدن سکون حاصل کرے، سجدے میں چلا جائے گا تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، یعنی قیام کی حالت سے جو ہے وہ سجدے میں جائے، یا مثلا جو ہے بھول گیا سجدے میں گیا، یعنی سجدے کی حد تک پہنچا، رکوع کرنا بھول گیا، سجدے کی حد تک پہنچا اور اسے یاد آ گیا تو پھر اسے چاہیے کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، سیدھا کھڑا ہونے کے بعد جو ہے رکوع میں جائے۔ مثلا رکوع کرنا بھول گیا اور سیدھے جو ہے سجدے میں گیا، پہنچا، یاد آیا تو پھر ایسا نہیں کہ مثلا جو ہے سجدے سے اٹھا اور پھر رکوع تک پہنچا اور یہیں پہ رک گیا، نہیں، بلکہ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد جو ہے وہ رکوع بجا لائے گا، ایسے کافی نہیں ہوگا، یعنی سیدھا کھڑا ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ رکوع بجا لائے۔ اب مثلا جو ہے پیشانی کو سجدے گاہ پہ زمین پہ رکھ دے، جس پہ سجدہ کرنا درست ہو رکھ دے، پھر اسے یاد آئے کہ رکوع کرنا بھول گیا ہے نا، تب بھی اسے چاہیے کہ وہ لوٹ جائے، یعنی واپس کھڑا ہو جائے، رکوع بجا لائے۔ اگر دوسرے سجدے میں اسے یاد آیا کہ رکوع نہیں بجا لایا تو پھر جو ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ رکوع جو 5 ارکان نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع سے پہلے قیام، ہر رکعت کے 2 سجدے کی جو رکن ہے، تو اگر جو ہے یہ بھول گیا یعنی بعد والے رکن میں مشغول ہو گیا، تب اسے جو ہے یاد آیا کہ ہم نے جو ہے اس رکن کو نہیں بجا لایا، اس رکن کو ہم بھول گئے، تو پھر اس کی نماز وہ باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دیکھیں، اگر جو ہے انسان عمدن نہ کرے، جان بوجھ کر نہیں، مثلا جو ہے تاخیر ہو جائے نماز میں اور وقت بہت کم رہ جائے، اتنے تاخیر کر دیا کہ اس کی نماز قضا ہو جائے گی، وقت بہت کم ہو، یہاں تک کہ اس کے پاس صرف 1 رکعت کے لیے نماز کا وقت ہو، تب بھی اسے چاہیے کہ وہ جو ہے ادا کی نیت سے پڑھے، یا اگر اسے یہ معلوم ہو کہ نماز جو ہے اس کا کچھ حصہ یا کل نماز یا نماز کا کچھ حصہ جو ہے اسے وقت بعد پڑھنی پڑے گی، اگر جو ہے مستحبات کو انجام دیا، تب بھی ضروری ہے کہ وہ جو ہے مستحبات کو چھوڑ دے، ہے نا، مثلا جو ہے اذان، اقامت یا قنوت، مستحبات کو چھوڑ دے۔ اگر معلوم یہ ہو گیا کہ اگر ہم اسے انجام دیں گے تو پھر جو ہے نماز کا وقت، یعنی نماز کا کچھ حصہ جو ہے ہمیں وقت کے بعد پڑھنی پڑے گی، کچھ حصہ تو ہم پڑھ لیں گے نماز کا، لیکن کچھ حصہ جو ہے وقت کے بعد، تو پھر ضروری ہے کہ ایسے موقع پہ وہ مستحب امور کو چھوڑ دے اور صرف جو ہے واجبات کو ادا کرے۔ تو عزیزان محترم، ناظرین کرام، اب انشاءاللہ جو ہے کچھ مسائل کی طرف پھر زندگی رہی، حالات بہتر رہے، آئیے کچھ دعا کے سلسلے سے گفتگو ہو جائے اور بہت دقیق گفتگو کر کی کس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اس کا حمد و ثنا تمام چیزیں، اس کی تعریفیں پروردگار کی بارگاہ میں، اور پھر کس طریقے سے پروردگار سے سوال کرے۔ لیکن ایک چیز
کہ دیکھیے اکثر جو ہے کرے، لیکن ایک چیز کہ دیکھیے اکثر جو ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ادعونی استجیب لکم، یہ جو ہے پروردگار قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ پکارو ہم جو ہے قبول کریں گے تمہاری دعا۔ تو اب اکثر جو ہے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ پروردگار تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو، تم ہمیں کہا ہے کہ تم دعا کرو، تم ہمیں پروردگار تو وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا۔ اکثر لوگوں کے 10 سال سے دعا کر رہے ہیں، ہم جو ہے 5 سال سے دعا کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے حرم میں دعا کی، ہم نے مسجد میں دعا کی، ہم نے جو ہے ماہ رمضان المبارک میں دعا کیا، سحر کے وقت جو ہے ہم دعا کرتے ہیں، صبح کی نماز کے وقت ہم دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم ہمیں پکارو، ہم جو ہے تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ تو اب جو ہے پروردگار تو وعدہ کر رہا ہے لیکن ہماری دعا قبول نہیں کرتے، یعنی انسان جو ہے شکایت کرتا ہے، انسان جو ہے نا ناراحت ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ مچل جاتا ہے، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں معرفت جب کم ہو تو پھر انسان جو ہے شکایت کرتا ہے نا، معرفت کم ہے تو پھر جو ہے وہ شکایت کرے گا کہ پروردگار ہم اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے نا قبول نہیں ہو رہی، اللہ جو ہے ہماری دعا کو نہیں سن رہا ہے۔ تو معرفت جب کم ہوگی تو پھر وہ اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا، وسوسہ ہوگا، شیطان جو ہے اور زیادہ اس میں اضافہ کر دے گا۔ لیکن پروردگار جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، وہ جانتا ہے مسئلہ کہ کس میں جو ہے تمہارے لیے فائدہ ہے اور کس میں جو ہے نقصان ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اگر معرفت ہو، جیسا کہ آپ دیکھیں دعاؤں میں بھی ہے، بعض علماء نے بھی ہے نا بیان کیا ہے کہ تمام دعائیں، یعنی دعا کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، اس کے بعد جب دعا کرے یا کرتے تھے بعض علماء آپ دیکھیں، یا بہت سے جو ہے نا امام معصومین علیہ السلام کے فقرہ اور تفسیر میں ملے گا کہ یہی فرماتے کہ پروردگار جو تیری رضا ہو وہ قبول فرما۔ ہم دعا جو ہے نا تیری بارگاہ میں کر رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے مفید، ظاہراً تو ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے مفید ہے، لیکن جس میں تیری رضا ہو اور وہی چیز عطا فرما کہ جس میں ہم جو ہمارے لیے بھلائی کا سبب بنے، ہمارے لیے جو ہے بھلا ہو، بھلائی ہو، پروردگار ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو انسان یہ سوچتا ہے تو بہت قریب سے مثال دے دیں آپ گھر کی مثال لے لیجیے کہ بچہ ہے، اب چھوٹا بچہ ہے، اب وہ سوال کر رہا ہے والدین سے، ماں باپ سے سوال کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ چیز چاہیے، وہ جو ہے ماں باپ سے سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، لیکن جو ہے ماں باپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز بچے کے لیے مفید نہیں ہے، بچے کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے۔ تو اب ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ جو ہے اسے عطا نہیں کرتے، اسے نہیں دیتے۔ یعنی ایک بچہ سوال کر رہا ہے اپنے والدین سے، باپ سے، کہ ہمیں یہ چاہیے، بچہ جو ہے وہ گڑ گڑا رہا ہے، بچہ جو ہے مچل رہا ہے، بچہ جو ہے رو رہا ہے، لیکن جو ہے والدین جو ہے اسے عطا نہیں کرتے، نہیں دیتے۔ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کے لیے مفید نہیں ہے، یہ چیز جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔
لہٰذا وہ عطا نہیں کرتے، جس کے معنی کیا کہ ماں اور باپ جو ہے اس بچے سے محبت نہیں کرتے. نہیں، ماں اور باپ جو ہے محبت کرتے ہیں، لیکن اس بچے کو نہیں معلوم کہ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ماں اور باپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ابھی جو ہے وہ سن اور اس قابل جو ہے نہیں ہے، لہٰذا وہ روتا رہتا ہے، مچلتا رہتا ہے، لیکن جو ہے والدین اسے نہیں دیتے. پروردگار جو ہے وہ تو ماں اور باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پروردگار جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے یا نقصان دہ نہیں ہے. لہٰذا جو ہے انسان دعا کرے اپنی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تمام بیماریوں سے محفوظ رہے، اور پھر اس کے بعد جو مانگے تو پروردگار کی بارگاہ میں یہی کہ پروردگار جس میں تیری رضا ہو اور جس میں ہماری بھلائی ہو، پروردگار اسے تو جو ہے عطا فرما. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو شکایت کرتا ہے کہ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، لیکن اگر تھوڑا بھی اگر انسان غور اور فکر کر لے تو پھر یہ جو ہے کبھی نہیں کہے کہ ہم جو ہے اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی. تھوڑا سا غور اور فکر کر لے کہ ہم پکار رہے ہیں پروردگار کو، ادعونی نہیں، پروردگار تو کہہ رہا ہے ہمیں پکارو. اذا سألک عبادی انی فانی قریب، ہے نا، کہ وہ جو ہے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، سنتا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں پکارو، وعدہ بھی کر رہا ہے کہ ہم جو ہے تمہاری دعا کو قبول کریں گے. تو تھوڑا سا غور کر لے کہ ہم پکار رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں کرتا، تو پروردگار اذان ہوئی تو پروردگار بلا رہا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، مصلی پہ آؤ. پروردگار جو ہے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے، یہ نہ کرو، اور اس عمل کو انجام دو. لیکن اب آپ دیکھیں کہ پروردگار جو ہے وہ ہمیں پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ کرو، لیکن ہم جو ہے نہیں کر رہے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا، معلوم ہوا کہ نماز نہیں پڑھتے، معلوم یہ ہوا کہ معصیت کر رہے ہیں، خمس ادا نہیں کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں ہے نا غلط فکر اور سوچ اور جو ہے مسلمانوں کا نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے ہم جو ہے سازشیں چل رہے ہیں، تمام چیزیں. تو اب آپ دیکھیں خود ہی انسان اگر غور کر لے کہ ہم پکار رہے ہیں اور وہ نہیں سن رہا ہے، لیکن پروردگار بھی ہمیں آواز دے رہا ہے، وہ بھی ہمیں بلا رہا ہے. اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، روزہ جو ہے فرض ہے. تمام چیزیں انسان اگر صرف جو ہے غور کر لے، فکر کر لے، تو پھر اس کے ذہن میں جو ہے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، پھر جو ہے شکوہ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں انسان دعا کرتا ہے، لیکن وہ پروردگار پہ ہے کہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. یعنی جو پروردگار کی رضا ہو، پروردگار تو اسے عطا فرما. جیسا کہ تاریخ میں واقعہ ملتا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی ذکر کیا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے نادار اصحاب ہیں، ایک صحابی. تو رسول اسلام نے ان سے کہا کہ کیا کچھ تجارت کرو، کاروبار کرو، اس لیے کہ یہ جو ہے مسجد میں رہتے تھے، غریب ہیں، مسجد کی صاف و صفائی کرتے تھے، ہر وقت جو ہے مسجد میں رہتے تھے، غریب تھے، اور تاریخ میں ہے کہ سعد نام تھا ان کا. تو رسول اسلام نے کہا کہ کیا تم جو ہے کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول چاہتے تو ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے کہاں اتنی ہے نا دولت ہے، ہمارے پاس کہاں اتنا پیسہ ہے کہ ہم جو ہے کوئی کام کریں. تو رسول اسلام نے 2 درہم دے دیا.
کہا کہ لو لے جاؤ اور اس سے جو ہے تم ہے نا کاروبار کرو۔ اب جو ہے یہ کام شروع کر دیا اور جو ہے اتنی ترقی ہوئی، دولت مند ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے جو ہے اضافہ ہونے لگا، ہے نا، دکان بھی لے لی، مسجد کے پاس دکان لے لیا، لوگ آنے لگے، پھر جانور، پھر جو ہے تمام چیزیں جو ہے مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ اب یہاں تک کہ اب دھیرے دھیرے جو ہے مسجد سے بھی فاصلہ ہو گیا۔ یہ جو ہے دن اور رات مسجد میں نظر آتے تھے، اب مسجد سے جیسے جیسے کاروبار میں جو ہے نا اضافہ ہوتا گیا، ویسے ہی ویسے مسجد سے فاصلہ ہوتا گیا۔ اب یہاں تک کہ یہ نظر نہیں آنے لگے۔ اتفاق سے نظر آئے اور سوال کیا رسول اسلام نے کہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے نظر نہیں آتے؟ کہا ہے اللہ کے رسول کیا کرے، ہے نا، کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کو ہمیں جو ہے جنس دینا رہتا ہے، چیز دینی رہتی ہے، کسی سے پیسہ لینا رہتا ہے نا، تمام چیزیں ہیں، مصروفیت بڑھ گئی۔ تو بہرحال ایک روز رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ جو ہم نے جو 2 درہم دیا ہے اسے جو ہے تو ہمیں واپس کر دو۔ اب یہ کہنے لگے اللہ کے رسول 2 درہم کی کیا بات ہے، اس سے زیادہ لے لیجیے، ہے نا، آپ جو ہے جتنا کہیے۔ رسول اسلام نے کہا کہ نہیں، بہرحال بہت التجا کیا، ہاتھوں جوڑا، کہا کہ اللہ کے رسول یہ 2 درہم کیا ہے، آپ اس سے ہم سے زیادہ لے لیجیے۔ رسول اسلام نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہی 2 درہم دے دو۔ اب آپ دیکھیں کہ جب تک یہ نادار تھے اس وقت تک جو ہے رسول اسلام کے قریب تھے، رسول اسلام کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن جیسے ہی دولت و ثروت بڑھی تو اب جو ہے یہ رسول اسلام سے دور ہو گئے، مسجد سے دور ہو گئے، رسول اسلام سے دور ہو گئے۔ تو اب جو ہے ایسے بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جو یہ خیال کرتے ہیں، اپنے خیال میں ہے نا بڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایسی دولت سے کیا فائدہ کہ جس دولت کی وجہ سے یا انسان کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جائے، رسول اسلام سے دور ہو جائے، اہل بیت معصومین علیہم السلام سے دور ہو جائے۔ تو بعض لوگوں کا ایسا خیال ہوتا ہے، تو ایسی دولت کی جو دور کر دے اللہ سے اور اہل بیت سے، کیا فائدہ؟ تو بہرحال دولت کی وجہ سے ہے نا اب جو ہے فاصلہ ہو گیا۔ رسول اسلام نے جب کہا کہ دے دو تو کہا اور زیادہ، کہا نہیں بس وہی 2 درہم۔ اور جیسے ہی انہوں نے 2 درہم دیا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بابرکت درہم تھا، رسول یہ اصلی حالت پہ لوٹ آئے۔ اب جو ہے جو پہلی حالت تھی یعنی جو فاصلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جو ہے یہ مسجد میں ہے، رسول اسلام کے ساتھ ہیں۔ تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا کہ اگر کہو تو وہ 2 درہم ہم تمہیں جو ہے دے دیں، لیکن وہ چالاک تھے، انہوں نے جو ہے ہاتھ کو جوڑا، کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں جو ہے ایسے درہم کی ضرورت نہیں ہے، نہیں چاہیے کہ جو آپ سے دور کر دے، ایسا درہم کہ جس کی وجہ سے درہم و دینار پیسہ کہ جو ہمیں آپ سے دور کر دے، ایسا نہیں چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ پروردگار کی نظر میں پروردگار وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے انسان کے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، لہٰذا جو ہے اس میں پروردگار کی مصلحت ہے۔ لیکن ہر وقت انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار وہ چیز کی جس میں تیری رضا ہے اور ہماری بھلائی ہے، ہر وقت جو ہے انسان جو ہے وہ دعا کر فرمائے یا جو ہے اسے بھلائی میں تبدیل کر دے پروردگار۔ لہٰذا ہر وقت جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو ہے آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے خود جو ہے
چھٹے امام نے فرمایا کہ جب کسی دروازے کو بار بار کھٹکھٹاؤ گے تو ایک بار جو ہے وہ دروازہ تمہارے لیے کھل جائے گا، لہٰذا جو ہے ہر وقت پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔ یا آپ دیکھ لیں سامنے کی مثال کی، مثلاً سائل جو مانگتے ہیں اور روڈ پہ جو راستے میں رہتے ہیں، اور آج کل آپ اگر دیکھیں تو اور زیادہ بہرحال یہ تو حالات ہے، لیکن آپ دیکھیں جو سوال کرتے ہیں اور ایک بار اگر انسان جو ہے انکار کر دے، وہ واپس چلا جائے تو دن بھر مانگتا رہے گا، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن جو ہے بعض ایسے ہوتے ہیں، آپ کہیے کہ نہیں ہے ہٹ جاؤ دور جاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پیچھے لگے رہتے ہیں، مانگتے رہتے آخرکار انسان جو ہے دے دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سوال کرنے کا بھی انداز اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ہر وقت جو ہے انسان پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی جو دعا ہے، جو نیک دعائیں حاجتیں ہیں، پروردگار اسے جو ہے قبول فرمائے، اور پروردگار انہیں شفاء کامل عنایت فرمائے۔ یہ وبا اس بیماری کو پروردگار برطرف فرما، جو اس بیماری اور وبا میں مبتلا ہے پروردگار انہیں شفاء کامل عنایت فرما۔ پروردگار جو ہے پریشانیوں اور بیماریوں سے، اس وبا سے محفوظ فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اللہ